نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا سلت خمسها وصامت شہرها واحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي ابواب الجنت شاءت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت فرما برداری کرے، پس وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ محترم ناظرین، میں نے مشکات شریف میں سے اس حدیث کا انتخاب کیا، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جس کا لفظی ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اس خاتون جنت کے بارے میں بتایا ہے جو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اسے داخلہ مل جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب اس کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث نے اس کرائیٹیریا کو ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ، مختصر مگر جامع الفاظ کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ سلت خمسہ، 5 وقت کی نمازی ہو، وصامت شہرہ، رمضان کے جو فرضی روزے ہیں وہ رکھتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عزت کی محافظت کرتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی فرما بردار ہو۔ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور اپنے خاوند کی فرما بردار عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول ایک اچھی بیوی کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای النساء خیر، کون سی بیوی سب سے بہتر ہے؟ قال التی تسرہ اذا نظر، آپ نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب وہ اس کی طرف دیکھے، وَتُطِیعُهُ اذا امر، جب حکم دے تو اس حکم کی فرما برداری کرے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا وَلَا مَالِهَا، اپنی جان اور اپنے مال میں اپنے خاوند کی مخالفت نہ کرے، بما یکرہ، اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کی طرف رجوع نہ کرے، کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کر لے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اب اپنے مال سے مراد وہ مال ہے جو شوہر نے گھر کی مالکہ کی حیثیت سے اس کے حوالے کر دیا ہے، یعنی وہ اپنی جان سے اور اپنے مال سے شوہر کو خوش کرتی ہو۔ جب شوہر اسے دیکھے تو اس کی نظر کو اچھا لگے، اسے بھلا لگے۔ اب میری پیاری بہنوں، دنیا میں بھی
ایسا رویہ رکھنے والی خواتین دنیا کے گھر کو بھی جنت بنا لیتی ہیں، آخرت تو ان کا مقدر ہے، وہ تو لکھا ہے، وہ تو مل کے رہے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ صوم و صلات کی پابندی اختیار کریں، عزت کی حفاظت کریں، خاوند کی فرما برداری کریں۔ آپ جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ اب ہمیں اپنی خواتین کو دینداری، دنیا داری بھی تو سمجھانا ہے، ان کو ایسی کوالیفیکیشن فیڈ کرے جو انہیں پتہ چلے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان پر کون سے حقوق لاگو ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اب وہ عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کا حق ادا کر رہی ہے، وہ اپنے خامند کو بھلا لگنا چاہتی ہے، خامند کی ہر بات کو اوبے کرتی ہے، اور جو خامند ناپسند کرتا ہے اس چیز کو بھی وہ ناپسند کرتی ہو۔ اب بسا اوقات ہمارے معاشرے میں مختلف انواع و اقسام کی خواتین جب کان بھرتی ہیں، جب اس کو کہا جاتا ہے تو اتنی فرما برداری کیوں کر رہی ہے، تو برابر کی انسان ہے، تو ہر وقت اپنے خامند کی اچھائی میں لگی ہوئی ہے، ایسا کر لو ویسا کر لو۔ تو محترم ناظرین، اگر وہ سمجھدار خاتون ہے، اگر اس نے اس حدیث کا مطالعہ کیا ہے، ان باتوں کو پلے باندھ لے، نماز 5 وقت کی پڑھے، رمضان کا روزے رکھے، عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خامند کی فرما برداری کرے، وہ دنیا میں بھی گھر کو جنت بنا لے گی اور آخرت میں بھی جنت میں چلی جائے گی۔ اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اچھی بیوی کی صفات کون سی ہوتی ہیں، قال التی تسرہ اذا نظر، وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب بھی دیکھتی ہے، اپنے شوہر کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہے تو اس کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی مراد صرف اس کا خامند ہے، وہ حدیث و قرآن کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے خامند کو بھی راضی کرنا چاہتی ہے اور اپنی آخرت کو بھی بنانا چاہتی ہے، اپنی عاقبت کو بھی بنانا چاہتی ہے۔ ایسی بیویاں اپنی اولادوں کی شریعت محمدیہ کے تحت، حدیث و قرآن کے اسلوب کے تحت اچھی تربیت کرتی ہے، اور جو والدین اپنی بچیوں کی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے، ظاہری سی بات ہے ان کے والدین نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر عورت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بہو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ اثرات چھوڑ رہی ہے اپنے خاندان میں، وہ تربیت کر رہی ہے اپنے بچوں کی، اپنے سسرال کی، اپنے خامند کی۔ بیگمات بھی تو تربیت کرتی ہیں، ان کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں، ان کی اچھی عادات کو دیکھ کر خامند ان کی عادات کو اپنا لیتے ہیں، اور جب وہ روزہ رکھتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، تو وہ اس کی اولاد دیکھ رہی ہے، اس کا خامند دیکھ رہا ہے، اس کے سسرال دیکھ رہے ہیں، تو وہ تربیت کر رہی ہے اور عزت دار ہے، 4 دیواری کا تقدس پامال نہیں کرتی، فضولیات نہیں بکتی، نہ محرموں سے رشتہ نہیں جوڑتی، وہ کام کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، وہ اپنے خامند کی رضا مندی کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے
وہ ہر قسم کی تکالیف سے بھی گزر جاتی ہے، کہیں اس کا خامند ناراض نہ ہو جائے۔ اب اس خامند کی جو اس کے اوپر حقوق ہیں وہ قرآن و حدیث سے پرکھتی ہے، زمانے کو نہیں دیکھتی، وقت کو نہیں دیکھتی، معاشرے کو نہیں دیکھتی، معاشرتی برائیوں کو نہیں دیکھتی، معاشرتی تقاضوں کو نہیں دیکھتی، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرتی، عدلے کا بدلہ نہیں کرتی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حدیث کے مطابق اپنے گھر کی، اپنی چادر اور چار دیواری کی حفاظت کرتی ہے، اور ان چیزوں کو ناپسند کرتی ہے جن چیزوں سے اس کا خاوند نفرت کرتا ہے، وہ بھی نفرت کرتی ہے۔ اس کے مال کی محافظ ہے، اس کی اولاد کی محافظ ہے۔ خاوند تو کام کرنے چلا گیا ہے، گھر تو اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، وہ تمام تر جو ذمہ داری ہے کما حق وہ ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو اور مسلمانوں کی خواتین کو، بیویوں کو اسلام کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی جنت ہوگی اور آخرت میں بھی تو ضرور جنت ملے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔